وقتوں میں لکھا جاتا ہے جو تکبر کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر جو کربلا میں بچ گئے تھے، شہیدوں میں ان کی لسٹ میں نہیں آئے، جن کا آج بھی گھر مدینے کے اندر کچے گھر کی شکل میں محفوظ ہے۔ میں نے بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے، اور بار بار حرمین شریفین کی اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق کبھی نہ رکھو، بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنے تعلقات کے اوپر جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں سے اپنا تعلق نہ رکھو، اگر راستے میں ملے تو راستہ جدا کر لو، چلو بھی نہیں ساتھ راستے میں۔ اتنی سختی سے منع کیا۔ فرمایا سب سے پہلے بخیل آدمی، بخیل آدمی، بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی جان پہ لگانے کے بھی اوپر سوچتا ہو کہ میں یار یہ کروں یا نہ کروں، لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ فرمایا بخیل آدمی تمہیں ایک لقمے پر یا آدھے لقمے پر یہ کیا کر دے گا؟ بیچ دے گا۔ بخل کرنے والا، ایسے شخص سے کبھی دوستی بھی نہ رکھو، تعلق بھی نہ رکھو، راستے میں ملے تو راستہ جدا کر لو اس سے، کیونکہ بخیل کے اوپر بخل کا زنگ ہے، وہ زنگ آپ کو بھی لگے گا۔ آپ اگر کہیں اچھے کام میں کہیں کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے، وقت دینا چاہیں گے، پیسہ لگانا چاہیں گے، جان دینا چاہیں گے، وہ کہے گا یار کیڑی ضرورت ہے دے کرنا، کیونکہ وہ خود اس زنگ میں لگ پاتا ہے، وہ تمہیں بھی وہ زنگ لگائے گا۔ فرمایا ایسے شخص سے بچو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا فاسق آدمی سے بچو۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو واجبات کو توڑتا ہو۔ واجبات توڑنے کا مطلب گناہ کر کے مزید اس کے اوپر چلتا رہے، گناہ کر لیا اور گناہ کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہ کر کے گناہ پہ خوش ہوتا ہے اور نیکی اس کے لیے بوجھ لگے، فرمایا یہ شخص بھی بدبخت ہے۔ تو فرمایا ایسے فاسق آدمی سے اپنی دوستی کو، اپنے آپ کو جدا اس سے کرو، اس سے بچو۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ جھوٹے آدمی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جھوٹا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو دور کو قریب، قریب کو دور بتائے۔ فرمایا یہ تجھے نقصان میں ڈالے گا۔ کیسے؟ اس کی مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے سرا میں نا تھل میں جاؤ، دور سے ریت نظر آتی ہے، ایسے جیسے پانی کا کوئی تالاب ہے، بندہ جتنا چلتا جاتا ہے آگے پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یا بہت زیادہ صاف صفائی کے ساتھ روڈ بنے ہوئے ہوں تو سامنے ایسے لگتا ہے یار جیسے آگے پانی ہے، لیکن وہ چلتا جاتا ہے کہ پانی نہیں ہوتا، بلکہ سڑک کی صفائی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، سڑک کی صفائی ہے۔ فرمایا جھوٹا آدمی آپ کو قریب دور دکھائے گا، اور دور کیا دکھائے گا؟ قریب دکھائے گا۔ فرمایا ایسا بندہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع کبھی نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کرو، اپنی زندگی سے خود بھی جھوٹ کو نکالو اور جھوٹے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو۔ فرمایا چوتھے نمبر پہ احمق بے وقوف شخص، اس کی مثال بھی علماء نے دی۔ فرمایا ایک بادشاہ، اس نے ریچھ پال رکھا تھا۔ اس شیخ صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک بادشاہ نے ریچھ پال رکھا تھا، وزیر نے منع کیا کہ بادشاہ سلامت، وہ بنڈا پڑے بچے اٹھا کے اس بابے کو دے دو۔ فرمایا کہ وزیر نے اس کو سمجھایا، ادھر آپ میری طرف توجہ دیں بھائی، ٹائم ختم ہے، میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ وزیر نے سمجھایا کہ بھائی اس ریچھ کو اپنی زندگی سے دور رکھو، لیکن بادشاہ نے کہا نہیں جی میرا فرما بردار ہے، میں جو اشارہ کرتا ہوں یہ ایسے چلتا ہے، تو میرے اشاروں پہ چلتا ہے یہ ریچھ۔ تو وزیر نے بڑا سمجھایا، بادشاہ کے کھوپڑی میں یہ بات نہ آئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وزیر پاس نہیں تھا، ریچھ پاس لیٹا ہوا تھا اور بادشاہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ تو بادشاہ کے نا چہرے پہ ایک مکھی آ رہی تھی، بار بار تنگ کر رہی تھی، تو وہ ریچھ اس کو اپنے ہاتھ سے نا ایسے ہٹاتا تھا۔ وہ آخر کار کرتے کراتے، اس کے تو بڑے بڑے ناخن تھے ریچھ کے،
کرتے کراتے وہ مکھی اینڈ گلے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ اب ریچھ نے کہا کہ مکھی بڑی تنگ کر رہی ہے، بادشاہ کی نیند کو بھی خراب کر رہی ہے، تو اس نے بجائے اس کو اڑانے کی اس کو مارنے کی کوشش کی، یوں جو ناخن مارا تو بادشاہ کی گردن کٹ گئی۔ تو کہا کہ احمق بے وقوف شخص آپ کو نفع پہنچانا چاہے گا وہ نقصان پہنچا بیٹھے گا، نفع کی امید نہ رکھے، نقصان ضرور پہنچے گا۔ اس لیے بے عقل آدمی سے، بے وقوف آدمی سے کنارہ کشی اختیار۔ فرمایا 5ویں نمبر پہ اور آخری، فرمایا قطع تعلقی کرنے والا رشتہ داروں سے، ایسے بندے سے بھی اپنا تعلق نہ رکھے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں چلنے والا، وہ تیرے ساتھ کبھی نہیں چلنے والا۔ اگر تیرے ساتھ اس نے تعلق بنا رکھا ہے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، تو وہ مفاد پرست ہو سکتا ہے، وہ تیرے فائدے کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنی کوئی غرض نظر آتی ہے تب تیرے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بڑوں کی باتوں کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ انہوں نے زندگی گزاری، اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی کے گر دیکھے چلے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اپنا کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق